پڑھتے جایا کرو. تو کہنے لگا میں نے اس پہ عمل شروع کر دیا. کہنے میں گھر سے نکلتا پوری ڈیوٹی پر راستے میں درود پاک ہی پڑھتا جاتا. پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں, ہاتھ سے کام کرتا رہتا, زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. کہنے لگا مجھے درود پاک میں اتنا مزہ آیا, اتنا لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری اور گندی باتیں چھوڑ دی. وہ بھی وقت میں نے درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مجھے اور بڑا سرور آیا تو میں نے تاش, شطرنج, اڈی کھڈا, 12 ٹہنی, لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی. وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مجھے اور بڑا مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے. وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا حفیظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا. یہ ہے کام کرنے والا. اور دوسری بات, آپ حضرات جیسے میری پہلی بات کی آپ نے تصدیق کر دی, ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے, اس کے بعد کتاب کھول کے بیٹھے گا تو پھر کتاب اس کو سمجھ, اور اگر نیکیاں کرے گا کتاب کھولے گا ذہن میں اترتی جائے گی, دل میں اترتی جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ اگر چاہتے میرا حافظہ تیز ہو جائے تو پھر گناہ چھوڑ دو, نیکی کے کام کرنا شروع کر دو. دوسری بات یہ بھی آپ حضرات میری تصدیق کرو گے, بعض ایسے بچے ہیں, بلکہ آپ سبھی کو میں یہ مخاطب ہوں, سبھی کو مخاطب ہوں. ایک بچہ ساری رات محنت کرتا رہتا ہے, صبح امتحان میں جاتا ہے اس میں کوئی سوال بھی نہیں آتا. ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اور ایک بچہ صرف 4 سوال ہی یاد کر کے جگہ چاروں یاد آتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اس میں ذہن کا کمال نہیں ہے, یہ کسی کی دعاؤں کا صدقہ ہے, اس کا کام بن رہا ہے. اچھا یہ جتنے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے اساتذہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ جب اسٹوڈنٹ سے, آپ کے کلاس فیلو جتنے بھی تھے, کلاس فیلو میں کئی ایسے بچے بڑے بڑے شائننگ تھے لیکن اس مقام پر نہیں پہنچ سکے جہاں آپ پہنچ گئے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مجھے ابھی تک یاد ہے ہماری کلاس میں بڑے بڑے شائننگ لڑکے تھے لیکن وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے جس پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ عقل کا, یہ ذہن کا کمال نہیں.